ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ نور سے متعلق کل گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی۔ سورۃ المؤمنون میں جو اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے 7 بنیادی اصول ذکر کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کامیاب وہ ایمان والے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں کے سوا کہیں اور استعمال نہیں کرتے۔ سورہ نور میں اسی کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے 2 حصے سورہ نور کے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 بنیادی احکامات بیان فرمائے ہیں جن سے معاشرے کی اصلاح اور درستگی ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کا بگاڑ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے۔ اور فیملی سسٹم تباہ و برباد کب ہوتا ہے کہ جب مرد اور عورت کا تعلق آپس میں اعتماد، محبت اور یگانگت کا نہ رہے۔ مرد الگ بے لگام ہو جائے اور عورت اپنی مرضی الگ کرتی پھرے، اور اس کے لیے کچھ جو حدود و قیود متعین ہیں ان کی کوئی پابندی نہ کرے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ضروری قرار دی ہے کہ ایک مرد اس کے لیے ایک عورت مختص یا مخصوص کر دی جائے، اس کا طریقہ کار کوئی بھی مخصوص کرنے کا ہو۔ مثلا اسلام کے اندر نکاح گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یہ طریقہ کار ہے جس سے ایک عورت کو اس کی اجازت سے ایک مرد کے ساتھ اس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ عورت اس مرد کے لیے اور یہ مرد اس عورت کے حقوق ادا کرے گا۔ اب ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی قانون کو توڑ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ادھر ادھر منہ نہیں مارے گی۔ اس سے معاشرے کے اندر فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، عورت کو مرد کی فکر ہوتی ہے، مرد کو عورت کی فکر ہوتی ہے، اس سے پیدا ہونے والی نسل اور اولاد کی تعلیم و تربیت کی دونوں ذمہ داری لیتی ہے، اور اس طریقے سے ایک فیملی نظام بہترین اصولوں اور ضابطوں پر استوار ہوتا ہے۔ اور جتنا فیملی سسٹم مضبوط اور بہتر ہوگا اتنا ہی وہ معاشرہ درست اور صحیح ہوگا۔ جس معاشرے میں فیملی سسٹم تو بہت برباد ہو جاتا ہے وہ معاشرہ کبھی بھی مہذب، متمدن، پاکیزہ اور اعلیٰ اقدار پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دین اسلام نے فیملی سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہدایات واضح کی ہیں، کیونکہ یہ پہلی اکائی ہے کسی معاشرے کی درستگی۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ کہ کوئی عورت وہ اگر کسی بدچلنی کا، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، یا کوئی مرد قانون کو توڑتا ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو ان دونوں کو سزا دی جائے۔ اور وہ سزا جو یہاں تجویز کی ہے وہ ہے 100 کوڑے۔ یہ غیر شادی شدہ کے لیے سزا ہے، اور اس سزا کے جاری کرتے وقت 2 باتوں کا پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر اے ایمان والو تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اس سزا کے جاری کرنے میں تمہارے اندر کسی قسم کی نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے، کسی قسم کی ہچکچاہٹ
کسی قسم کی طرفداری، کسی قسم کی سفارش وہ نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ کا قانون جاری کرنے میں تم پوری تندہی سے کام دے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ دیکھنا ہوتا۔ اللہ سے زیادہ مہربان اپنے بندوں پر کون ہو سکتا ہے؟ در حقیقت وہ مہربان ذات ہی یہ چاہتی ہے کہ قانون اپنی پوری طاقت کے ساتھ نافذ کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کے جرم کی جرت نہ ہو۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ سزا جاری کی جائے تو اس وقت مسلمان جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، طائفۃ من المؤمنین وہاں موجود ہو، مسلمانوں کا کچھ طبقہ وہاں موجود ہونا چاہیے جو اس ساری سزا کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ انہیں بھی ذلت و رسوائی ہو۔ ظاہر ہے جب لوگوں کے سامنے سزا جاری کی جائے گی تو ان کے لیے انتہائی سختی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ تنہائی میں الگ کمرے میں کوٹھڑی میں کوئی سزا جاری کر دی گئی تو اس کی اتنی شاید ان پر ذلت اور سختی اور رسوائی نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ پورے مجمع کے سامنے سزا جاری کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آئندہ اس طرح کی جرت اور برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان طائفہ جب وہ اس سزا کو دیکھے گی تو انہیں بھی عبرت حاصل ہوگی اور ان میں سے بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ یہاں جو یہ سزا 100 کوڑے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تو قرآن میں صراحتاً مذکور ہے۔ البتہ رجم کی سزا وہ احادیث متواترہ سے، اجماع امت سے ثابت ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو سنسار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اس طرح کا مقدمہ پیش ہوا جنہوں نے شادی شدہ کے ہونے کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رعایت لینے کے لیے، کیونکہ ان کی عادت اور وتیرہ تھا اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرتے رہتے تھے، تحریف کرتے رہتے تھے، ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو سزائیں ہیں وہ ذرا کم ہیں، ہم جا کر حضور سے ہی اس بارے میں سزا جاری کرنے کی درخواست کرتے ہیں تاکہ بڑی سزا سے بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری کتاب اور قانون کے مطابق ہی سزا جاری کروں گا۔ اور ان کے ایک عالم ابن سوریہ اس کو قسم دے کر کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں یعنی تورات میں شادی شدہ کے لیے کون سی سزا تجویز کی گئی؟ جب حضور نے قسم دے کر کہا تو پھر اسے اقرار و اعتراف کرنا پڑا کہ وہ تو رجم ہے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ منہ کالا کر دیا جائے، گدھے پر بٹھا دیا جائے، کچھ کوڑے مار دیے جائیں، اس طرح ان کو شرمندہ کیا جائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر سزا کا پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ سزا رجم ہے، تو آپ نے فرمایا میں اسی سزا کو تمہارے لیے کیا کروں گا، جاری کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آیت نازل کر کے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ ان اہل کتاب کو چاہیے کہ جو اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ نافذ کیا ہے اس کے مطابق یہ عمل کرے، اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہی کافر ہے، وہ اللہ کی تعلیمات کے منکر ہے۔ اب یہ پہلی امتوں کی کوئی سزا یا کوئی مسئلہ کوئی حکم اگر ہماری کتاب میں ذکر کیا جائے اور اس کے لیے نفی اور انکار نہ ہو تو وہ بھی اس امت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ اعضاء کی سزا کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کسی انسان کے ناک کو توڑ دے، ہڈی کوئی توڑ دے، کوئی دانت توڑ دے، آنکھ پھوڑ دے، قرآن میں اللہ نے پہلی قوموں کی سزا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ان زخموں میں بھی
اللہ نے قصاص اور برابری رکھی ہے کہ جو جس کو جتنی تکلیف پہنچائے بدلے میں اس کو اتنی تکلیف ملنی چاہیے. اب یہ حکم تو تورات کا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے تو اس امت کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو اجماع امت آج اصل میں بہت سارے لوگ، ایک طبقہ وہ اس کا انکار کرتا ہے، جبکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے رجم کی سزا، اور حدیث میں اس کے واقعات مذکور ہیں. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سزائیں نافذ کرنا عام آدمیوں کا کام نہیں، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ عام لوگ اٹھ کر خود ہی سزا دینا شروع کر دیں، کسی کو قتل کر دیں. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ افراط و تفریط موجود ہے. بہت سارے کچھ لوگ غیرت کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو بچی کو قتل کر دیتے ہیں خود سے ہی. یہ الگ ایک زیادتی ہے. اس کی سزا حکومت کی ذمہ داری ہے. خود آدمی قانون کوئی جاری کرنے لگ پڑے، کوئی حد جاری کرنے لگ پڑے، سزا دینے لگ پڑے تو اس کی اجازت نہیں. اس سے تو فتنے پیدا ہوتے ہیں، آگے لڑائیاں اور جھگڑے اور خرابیاں، قتل و غارت گیری کا آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو خود سے سزائیں نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی سی بھی سزا ہوگی. وہ حکومت ان سزاؤں کو نافذ کرے گی. اگر حکومت نہیں کرتی تو وہ مجرم ہے. پھر مسلمان جماعت پر لازم یہ ہے کہ وہ اس حکومت کو تبدیل کرے، اس کے خلاف انقلاب لائے، اور سچی مخلص دیانتدار حکومت آئے جو اللہ کے احکامات اور قوانین کو نافذ کرے. پہلا حکم تو یہ دیا. دوسرا حکم یہ دیا قرآن نے، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. یہ آیت مبارکہ بھی سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کی اس کے اندر مغالطہ ہوتا ہے. اس آیت کا پہلے ترجمہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت وہ نکاح نہ کرے مگر کس سے؟ زانی مرد سے یا مشرک سے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کا جرم کریں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زانی مرد وہ اگر نکاح کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اپنی ہی طرح کی بد چلن بد کردار عورت ہی اسے پسند آئے گی، یا مشرکہ پسند آئے گی، یا اسی طرح کوئی زانیہ ہے. تو یہ اصل میں طبی رجحان کا یہاں تذکرہ ہے. طبیعتوں میں جن کے اندر جس طرح کی خرابی موجود ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح کی کام کرتے ہیں. کسی آپ دیکھ لیں کہ جو بدکار عورت ہوگی نا تو وہ بدکار مرد کی طرف میلان رکھے گا، یا بدکار مرد ہے تو وہ اس بدکار عورت کی طرف میلان رکھے گا، رغبت رکھے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کام کرنا درست ہی نہیں ہے. مثلا اگر کسی زنا، اور پہلے ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ یہاں زنا سے مراد ہوا ہے جو زنا کرنے میں بے باک شہرت رکھتا. زمانہ جاہلیت میں جیسے خواتین انہوں نے باقاعدہ اپنے کوٹھے بنا رکھے تھے، جھنڈے گاڑے ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس کام کے لیے اس لیے کوٹھا بنایا ہوا ہے. لوگ اس کے پاس بے محابہ جو اس طرح کے ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے. تو اس طرح کی عورتیں، یا اسی طرح اس طرح کے مرد جو اس طرح کے کاموں میں مشہور ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی سوچ ذہنیت اسی طرح کی ہوتی ہے. ان کی ذہنیت کیونکہ ایسی خرابی والی بن چکی ہے تو وہ اس طرح کی خراب عورتوں کو ہی پسند کریں گے. عفیف پاک دامن عورتیں وہ تو ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، بار بار انہیں روک ٹوک کرتی ہیں اور اس طرح کی باتوں سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. انہیں پسند ہی نہیں کرتے. اکثر گھروں میں جھگڑے، ایسے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ جہاں مرد کی سوچ کچھ اور ہو اور عورت کی کچھ سوچ اور ہو. عورت پاک دامن ہو اور مرد جو ہے وہ بد چلن ہو، یا مرد پاک دامن ہو عورت بد چلن ہو، تو وہ گھر امن والا نہیں ہوتا. وہاں بد امنی، لڑائیاں، جھگڑے، اگر کسی وجہ سے ان کا نکاح ہو بھی جائے، رشتہ قائم بھی ہو جائے، لیکن اس گھر میں فساد ہی رہتا. اس لیے قرآن نے کہا کہ جو جس ذہنیت کے ہوتے ہیں وہ اسی ذہنیت کے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرسد
ان کا معمول یہ تھا کہ یہ جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو کچھ مسلمان مکہ کے کافروں کے قیدی بنے ہوئے تھے، تو یہ چوری چھپے ان قیدیوں کو رہا کراتے تھے۔ ایک دفعہ یہ اسی طرح مکہ میں گئے اور قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے رات کو چھپ گئے مناسب وقت کے انتظار میں، اور ایک دیوار کی اوٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی تھی، چاند کی روشنی تھی، تو ایک دیوار کے سائے میں یہ چھپے ہوئے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ اتفاق سے ایک پرانی عناق نامی عورت جن سے ان کا تعلق زمانہ جاہلیت میں تھا وہ ادھر گزری، اس نے جب وہ دیوار کے سائے میں ایک سایہ اور حرکت دیکھی وہ قریب آئی مزید، اور اس نے پہچان لیا اور اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ مرحبا سہلا و مرحبا، اے مرشد آج تم آئے، بڑی خوشی ہوئی، آؤ ہمارے ہاں رات آج گزارا۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ناز اللہ نے یہ زنا اور بدکاری یہ چیزیں حرام کر دی، اب تو میں تمہارے پاس رات نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور شور اتنا مچایا کہ کئی لوگ اکٹھے ہو گئے کہ لو بھائی تمہارے جو قیدیوں کو رہا کراتا ہے نا وہ یہ ادھر موجود ہے، اسے پکڑو۔ حضرت مرشد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا نکلا اور بچ بچا کے غار میں جا کر میں نے پناہ لی، چھپ کے۔ وہ میرے پیچھے دوڑنے والے آئے لیکن اللہ نے ان کو ایسا عاجز کر دیا کہ وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکے۔ بعض صورت میں وہاں اس غار میں ٹھہرا رہا، رات کے آخری حصے میں پھر وہاں سے نکلا اور جس کو میں نے چھڑوانا تھا اللہ کی مدد سے میں نے اس کو چھڑوا لیا۔ اور وہاں سے میں جب مدینہ منورہ آیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میرے پرانے تعلقات تھے اس عناق نامی عورت سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے شادی کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ بعد میں یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضور نے حضرت مرشد کو بلا کر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں حکم نازل کیا، فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد ہی بدکار عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ وہ ایک بدچلن بدکار عورت ہے، اس طرف رغبت کرنا ایک سچے مخلص مسلمان پاک دامن آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، کرنا ہی حرام ہے۔ وہ تو جاتا ہے کہ مثلا بدکار عورت ہے، اس نے توبہ کر لی، اس نے اپنے اس بدکاری سے اللہ سے معافی مانگی، سچی توبہ کر لی تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نکاح تو ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اس کی شایان شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، جھوٹ تو وہ بولتا ہے جسے کوئی خوف اور ڈر ہو یا کوئی لالچ ہو۔ بادشاہ کو کس چیز کا ڈر اور خوف ہو سکتا ہے یا لالچ ہو سکتا ہے؟ اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے مناسب ہی نہیں۔ اسی طرح ایک مومن ہو، پاک دامن ہو، اور وہ کسی گندی عورت کے ساتھ رغبت رکھے، اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے مناسب نہیں، شایان شان نہیں ہے، یہ اس کی عفت اور پاک دامنی کے منافی بات ہے۔ یا پاک دامن عورت ہے اور وہ کسی زنا اور بدکار عورت سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، شادی اس سے کرنا چاہے، ایسا مناسب نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مشرک کو بھی یہاں ذکر کیا کہ مشرک اور زنا یہ دونوں، شرک اور زنا بہت قریب قریب عمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ مشرکین کے یہاں زنا کے اس طرح نکاح کے عنوان سے بہت ساری طریقے ایسے رائج تھے جو حقیقت میں نکاح نہیں ہوتے تھے، وہ زنا ہی ہوتے تھے۔ وہ مشرک ہے، آپس میں تعلقات قائم کر لیا ایک رات کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، بہت سارے ایسے طریقے انہوں نے نکاح کے نام سے جائز اور تجویز کر رکھے تھے کہ جو اسلام نے ان کو منع اور حرام قرار دیا۔ اس لیے خاص طور پر مشرکین کا بھی یہاں ذکر کیا ہے تو کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ذَلِكَ کا اس میں اشارہ ہے، اس کا اشارہ یا تو اسی پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ زانی مرد یا مشرک مرد وہ زانیہ اور مشرکہ ہی سے تعلق قائم کرے گا،
کسی اور سے سچے مومن سے نہیں کر سکتا، یعنی سچی مومنہ سے نہیں تعلق قائم کر سکتا، یا تو اس کی طرف اشارہ ہے یا مطلقاً زنا کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زنا کرنا حرام کر دیا گیا ایمان والوں۔ اگر یہ نکاح کی طرف اشارہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَحُرِّمَ